بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے ہی ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اپنی مخلوق کی اللہ کو خبر ہے۔ آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور وہ انہی کا مالک ہے۔ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ جو وسوسے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے۔ اور تم چھپانے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا تم سے حساب لے گا، یعنی اپنے فضل سے ایمان والوں کو معاف فرمائے گا اور اپنے عدل سے عذاب دے گا۔ بے شک وہ فضل و عذاب سب پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے۔ ہم نے تیرا حکم سنا، قبول کیا، اے پروردگار ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام احکام کی اطاعت کی، ہم فرما بردار ہیں، لیکن دل کے وسواس و خطرات پر قابو نہیں، اور اگر ان پر حساب ہوا تو نجات کی کیا راہ ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بنی اسرائیل کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں؟ تو صحابہ کرام نے معذرت کی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں نماز و زکوٰۃ، روزے، حج کی فرضیت، طلاق، اعلیٰ حیض، جہاد کے احکام اور انبیاء کرام کے واقعات بیان فرما دیے، اور سورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین نے ان تمام مجموعہ احکام کی تصدیق کی اور قرآن اور اس کے تمام شرائع و احکام کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی۔ اس سورہ میں اصول اور ضروریات ایمان کے چاروں مراتب واضح ہو گئے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک و نظیر نہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ و صفات پر ایمان لائے، یقین کریں اور مانیں کہ وہ علیم اور ہر شے پر قادر ہے، اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ملائکہ پر ایمان لائیں، یہ اس طرح کہ یقین کریں اور مانیں وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اور اللہ اس کے رسولوں کے مابین احکام و پیام کے وسائط ہیں۔ اللہ عز و جل کی کتابوں پر ایمان لائیں، اس طرح جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس بطریق وحی بھیجیں، بے شک اور شعبے سب حق سچائی کے ساتھ نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ۔ قرآن کریم تغییر و تحریف سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا، اس طرح کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اس کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، ان میں سے بعض نبی بعض سے افضل ہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ بعض پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا، اور اللہ کے احکام سن کر اطاعت کرنا۔ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شافع محشر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی امت کی تعریف کی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا مانگیے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، جس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اے اللہ، ہم تیری اطاعت کا عہد کرتے ہیں، تو بھی اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ خواہ مسلمان ہو یا دوسرے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ، لیکن نیکی کے لیے کسب ہے اور گناہ کے لیے اکتساب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے اکتساب فرمایا۔ اب آگے دعا فرمائی اس سورہ کے آخر میں، اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھولے ہیں، یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں ہم سے بھول چول ہو گئی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ اے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، ہمیں معاف فرما دینا اور بخش دینا۔ ہم پر رحم فرمانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور کافروں سے یا کافروں پر ہماری مدد فرمانا۔